بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوۃ الطائف فی شوال سنۃ 80۔ یہ باب ہے غزوہ طائف کے بارے میں، جو کہ شوال کے مہینے میں اور بمطابق 8 ہجری یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مہینہ کون سا تھا؟ شوال کا مہینہ کون سا تھا؟ شوال کا۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اور یہ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ قالہ موسیٰ بن عقبہ، یہ جو قول ہے یہ موسیٰ بن عقبہ کا قول ہے کہ سن 8 ہجری میں اور شوال کے مہینے میں غزوہ طائف کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا مختصر پس منظر سنیے۔ حوازن انہوں نے شکست کھا کر بھاگ گئے، بعض تو اوتاس میں بھاگ گئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے شکست کھایا، پھر وہاں سے طائف میں چلے گئے، وہاں پر ایک محفوظ جگہ میں انہوں نے پناہ لی۔ اور ثقیف کے بہت سارے لوگ بھی طائف چلے گئے تھے۔ طائف میں نہایت ایک محفوظ مقام تھا، اس میں ان لوگوں نے جو حنین میں شکست انہوں نے کھائی تھی، وہ وہاں پر چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر پناہ لی، اور کھانے پینے کے جو اشیاء ہے وہ انہوں نے اپنے پاس جمع کیے 1 سال کے برابر۔ ان سب نے مل کر قلعہ کو بند کیا اور سارا سامان جمع کیا، اور قلعہ کے چاروں اطراف انہوں نے تیر انداز مقرر کی۔ تو قلعے سلورو طرفوں باندھی ابھی تیر انداز مقرر کرو اور زان سرے دا خوراک اسکاک سامان محفوظ کر پر قلعہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے غنیمت قیدیوں کو مقامی جعرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام حنین چکم غنیمت و قیدیانو مقامی جعرانہ دلتے دا جمع کول حکم فرمائے، اور لشکر اسلام کو لے کر خود طائف آئے اور انہوں نے طائف والوں کا محاصرہ کیا۔ قلعہ کے فصیل پر جو تیر انداز انہوں نے مقرر کیے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس سے صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ میں محفوظ لوگوں کو جنگ کے لیے بلایا، غیرت اعلان دی جنگ راشو۔ انہوں نے کہا قلعہ سے ہمیں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اگوی دا قلعے نے جب کزیدو ضرورت نہیں، منگ سے دا خوراک اس کا سامانشتے منگ یو کالا پوری تاثر جنگ کو لے شو، اچھی دا خوراک اس کا سامان ختم شو بکتر شو مقابلے لا۔ لشکر اسلام نے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے، دبابہ، منجنیق کے استعمال کیا۔ منجنیق چودہ یہ قسم کا آلہ ہے، بالکل کرین کی طرح چیزوں کو دور تک پھینکنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کرین نہیں، کرین اگر شیزونا اچتے ہوئے لرے غرزی نو دارنگی دیو شی جو کڑے منجنیق چاگے کیم دا صلاحیت تو چاہیے بشیزونا دلرینا رانیول او بے لرے غرزوال۔ دارنگی دبابہ، دبابہ دا ٹینک پشانتی شو، ٹینک کی طرح ایک چیز تھی دبابہ۔ جب انہوں نے منجنیق استعمال کیا اور دبابہ، تو ایسے خطرناک و شاطر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اوپر سے لوہے کے سلاخوں کو آگ میں گرم کیا اور وہ اوپر سے برسانا شروع کی۔ دا لوہے وسپنی گرمی کلی پور کی، دی منجنیق نصب کو دبابے نصب کرا، اگوی پور کی دا وسپنی گرمی کلی دا وور بالونے جو کرا، دا بری نبی پا مسلمانانو بنی را غرزون، دا آگے دا وجہ دیر مسلمانان سے شو زخمی شو، جس کی وجہ سے مسلمان آگے نہ بڑھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات کاٹنے کا حکم دیا، انہوں نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ ہمارے باغات کو نہ کاٹیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے رک کے چند ماہ محاصرہ جاری رہا، بعض حضرات کہتے 20 دن محاصرہ جاری رہا۔
چند دن محاصرہ جاری رہا. بعض روایات میں 15 دن ہے، بعض روایات میں 18 دن ہے، بعض حضرات میں 20 دن ہے، مختلف اقوال ملتے ہیں. بعض اقوال کی 15 روزی راضی، بعض کی 18 روزی کی راضی، بعض کی 20 راضی. 15 روزی یا 18 روزی یا 20 روزی محاصرہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اس محاصرے کے دوران کہ بڑا ہوا ایک پیالہ مجھے دیا گیا، لیکن ایک مرغ نے آ کر اس میں چونچ ماری جس سے وہ دودھ گر گیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چما خوب ولید خوب کې ډکه پیاله وه، هغه مال راکړی شو. د یو مرغۍ راغله، هغې کې خوله وواله، د هغې د وجې نه هغه پی ارتاو شو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوگی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر ذکر کو جدا قلعہ نہ فتح کی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا نوفل بن معاویہ سے کہ آپ کی کیا رائے ہے، محاصرہ ختم کرنا چاہیے یا محاصرہ جاری رکھنا چاہیے؟ تو نوفل نے کہا ثعلب فی جحر ان اقمت علیہ اخذت وان ترکت لم یضرک. ثعلب، اس کی مثال ایک لمڑی جیسی ہے، فی جحر ایک سرنگ میں، ان اقمت علیہ اگر آپ اس پر قائم رہیں گے تو اس کو پکڑ لیں گے، وان ترکت لم یضرک اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. دا خو یو لمړی دا کته دلته وردېږي نو دې به ته راټینګ کړي یو وخت، او کته دې پرېږدې تا ته نقصان نه شي را رسولی، بلکې بیا هم اسلام راوړي. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا اعلان فرمایا کہ محاصرہ ختم ہے. بعض صحابہ کرام نے فرمایا تو ہمیں تو کچھ فتح حاصل نہیں ہوا، ہم کیسے محاصرہ ختم کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے کل بھی جنگ کرو. جب اگلا دن جنگ ہوا تو بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج محاصرہ ختم کریں گے. صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے کہ کل تو تم کہہ رہے تھے کہ بغیر فتح کے ہم واپس لوٹ رہے اور ابھی کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے جعرانہ مقام میں، غنائم تقسیم کر رہے تھے. یہ لوگ مسلمان ہو گئے، توبہ طائب ہو گئے. ان کے جو امیر تھے مالک بن عوف وہ بھی مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. 6000 قیدی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول نے ان کو رہا کر دیا اور جو اموال تقسیم کیے تھے وہ واپس نہیں کی. بہرحال پدی روایاتو کی دا غزوہ طائف تذکرہ دا، غزوہ طائف تذکرہ دا مخی با روایات راشی دا یو روایتو گورے. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8 قال موسى بن عقبة به قال حدثنا الحميدي سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة ابی سلمۃ عن امها ام سلمۃ، وہ روایت کرتے اپنی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے علیہ میرے اوپر، وعندی مخنث، ہمارے پاس ایک مخنث بیٹھے ہوئے تھے. مخنث، مخنث کسے کہا جاتا ہے؟ مخنث نون کے کسرے کے ساتھ افصح ہے مخنث، اور نون کے فتح کے ساتھ اشہر ہے مخنث. دا نون پا کسری سره دا افصح دے فصیح مخنث فصیح، اور دا نون پا فتحی سره مخنث دا سر اشہر دے مشہور دے. مخنث کہا جاتا ہے جن کے اعضاء میں عورتوں کی طرح نرمی ہو اور لچک ہو. مخنث دیتے لگی جدا پا اعضاء کی دا زنانوں پشان جن نرمی اور لچک تھی، اور ان کے چلنے پھرنے بات کرنے میں عورتوں کی مشابہت کو زم د زنانوں پر شانتی خبریں د زنانوں پر شانتی کی اکباس کسان و تصویری دی کہ آغا بالکل داغ خبری داغ اتری داغ گرفیدہ لٹول د زنانوں پر شانتی. زنانوں پر تصویری دا کس دا زنانوں پوار باندې پیدا دے. زنانوں پوار باندې پیدا مطلب دا دے زنانوں چکم عادتوں دی آغا دی کس گلڈ اپنا اکڑی تھی. یو خو مخنث اجڑاتم میں لکی خنسا مشکل، اجڑا تو مخنث ویلے کی خنسا مشکل کیا بالکل صدقار نہیں. تو عام طور پر مخنث ویلے کی کہ دا پا اعضاء کسی بھی ڈیلا پن اور کمزورتی بھی دا بعض فطری اور غیر اختیاری بھی نبی پتی صورت کی دا مضموم نہ رہے، اور دا کلا کلا تصنع بھی اختیاری بھی، یعنی بعض الاکان دا سیوی چی آغا دا زنانو پشان دا سپیال اختیاری
زنانو په شانتي په خپل आवाज کې نرمي پیدا کی، لچک پیدا کی. نو بعض کسانو دا کار سوي اختیاري وي، که اختیاري دا به سره مضموم دي. لکه ډېر کسان داسې دي خلکو خیال لاره چېرته دا خنثی دی، مینس کې هغه هلک وي، بچي وي باقاعده، خو د هغه د زنانو په وار پیدا وي، خبرې اترې دا هر څه د زنانو په شان دي. بہرحال مخنث سے یہاں پر مراد یہ کہ وہ بالکل کچھ کام کا نہ ہو. تو داخل ہوتے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان سے کہا، آگے روایت دیکھیے، وعندی مخنث، میرے پاس ایک مخنث بیٹھے ہوئے تھے، فسمعت یقول، میں نے اس کو سنا وہ کہہ رہے تھے، یا عبداللہ بن امیہ، عبداللہ بن امیہ سے جو کہ ام سلمہ کے بھائی تھے، یا عبداللہ ارائیت، آپ مجھے بتائیے، ان فتح اللہ علیکم الطائفہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے طائف کا، غدان کل، فعلیک بابنتی غیلان، آپ پر لازم ہے غیلان کی بیٹی، ان کے ساتھ آپ نکاح کرو. کیوں؟ وہ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی موٹی تازہ ہے. فإنها تقبل بأربعین، وہ آتی ہے بأربعین، 4 شکن کے ساتھ، وتدبر بثمان، اور پیٹ پیر کر جاتی ہے 4 شکن کے ساتھ. تقبل بأربعین وتدبر بثمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی وہی بات ذہن میں رکھیے کہ اہل عرب میں موٹی عورت پسند کی جاتی تھی. عربیان چې دی هغه جنیبه خوخولا چې هغه موټه تازه بوا، پیړ نه بوا، سمارټ باډي به ډېر نه خوخولا، بلکې چې کومه جنیبه موټه تازه بوا دا به خوخولا. اس مخنث نے عبداللہ بن امیہ سے کہا، اگر کل طائف فتح ہو جائے تو آپ غیلان کی بیٹی کو لینا، اس کے پیٹ میں موٹاپے کی وجہ سے 4 شکن ہے، یعنی د موټاپې د وجې نه د دې په خېټه کې څلور چودونه دي شکن. ګوره دا بعض کسان داسې وي که نه دا دومره پیړ نه وي، دا چې کښېني نو دا خېټې دومره ځوړندې وي، ته به وایې چېرته دا 4 خېټې دي. نو د هغه په خېټه کې د موټاپې د وجې نه 4 خېټې جوړې شوې دي. یہ جب وہ آتی ہے تو 4 شکلیں نظر آتی ہیں، جب چلتی ہے پش پر تو 8 شکن نظر آتی ہے. چې کله دا په شا باندې رواني نو ته به دا چېرته 8 خېټې روانې دي، 4 مخکې 4 شاته، او چې مخې ته راځي نو 4 شکن په نظر باندې راځي، 4 ایک طرف، اور جب دوسری طرف بھی آپ اس کی توجہ کریں گے تو وہ 8 کی طرح نظر آئے گی. دا مطلب دے دی حدیث چې دا دومره موټه اور تازه ده. انا تقبل باربعین، یہ آتی ہے 4 شکن کے ساتھ، بسمان، اور پیٹ پیر کر جاتی ہے 8 شکن کے ساتھ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخلن هؤلاء علیکن، آج کے بعد یہ لوگ تم پر داخل نہ ہو جو خود زنانو اگر حسن ادا سے ظلم پیجنی. قال ابن عیینہ وقال ابن جریج المخنث، مخنث کا نام کیا تھا؟ حیت، اس کا نام کیا تھا؟ حیت تھا. بعض حضرات نے کہا کہ یہ اس کا لقب تھا، اور بعض حضرات نے کہا کہ حیت یہ اس کا نام تھا، حیت یہ اس کا نام تھا. آگے ایک اور روایت ہے، انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے. سلوشاشی روان وشامش پڑھے گا پر سلوشاشی والا سبق تک ہے.